فردوس صاحبہ ذرا ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہی لائنز پر ایک پارٹی بنی ہے جن لائنز پہ آپ کی پارٹی بنی تھی تو یہ آپ میں ہی آ جاتے یعنی آپ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں فردوس صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم، سب سے پہلے تو چونکہ کے پی کے اندر آج اس سیاسی گھٹن کے اندر ایک آکسیجن کا ایک جھونکا آیا ہے تو وہاں پہ جو عدم استحکام تھا سیاسی سطح پہ، وہاں پہ ایک نئی پارٹی کا آنا جو ہے وہ صوبے کے حقوق کے لیے اور صوبے کے اندر بسنے والوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک امید کی کرن بھی ہے. اور میں پرویز خٹک صاحب اور ان کی جماعت کے لیے اپنی طرف سے، اپنی قیادت کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتی ہوں اور انہیں گڈ لک بھی کہتی ہوں. اب رہی بات کہ جو کاکا صاحب کا میں ڈیٹیل نیریٹو سن رہی تھی، دیکھیں جو ہر صوبہ ہے اس کی اپنی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں، اس کا ایک اپنا پولیٹیکل منظر نامے کے اندر کچھ ڈائنامکس ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس صوبے کی جو سیاسی حیثیت ہے یا اس کی پوزیشن جو ہے اس میں وہ صوبے کی روایات، اس کا سماجی رشتے، اس کے برادریزم، اس کے ساتھ جڑا پارٹی نیریٹو، وہ سب میٹر کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن کے پی کے اندر جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایکسکلوسیولی شاید کے پی کے ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، وسیم اس کے اندر تین طرح کے فیکٹر ہیں جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں. صحیح ہے. انہیں اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا انڈیویجول کا ووٹ جو وہ اپنے گھر سے لے کے نکلتا ہے. صحیح ہے. وہ اس کا اپنے مطلب کام کاج یا میل ورتن، لوگوں کے دکھ سکھ میں شمولیت، ان کے اچھے برے کے اندر ہر طرح سے معاونت اور سپورٹ جو ہے وہ اس کا ایک ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اس کی ایک ووٹ بینک آتا ہے جو پھر پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایڈ اپ ہو جاتا ہے. اور پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک ایسا ووٹ بینک ہوتا ہے جو نظریے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. جس نے ہر حال میں اس پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا ہے، اس نظریے کو ووٹ دینا ہوتا ہے. تیسرا ووٹر وہ ہے جو ہوا کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جیتنے والا کون ہے اور میں نے جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دینا ہے، میں نے اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے اس شخص کو جائے جو میرے مسائل کا تدارک کرے. ان تینوں کے کمبینیشن کے بعد جو ہے وہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیڈ لیتا ہے یا اکثریت لیتا ہے. سو یہ تینوں فیکٹر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آج جو نئی پارٹی بنی ہے جس کو آپ نے ویلکم کیا ہے، یہ کے پی کے کی انتخابی سیاست میں ایک نئی اور بڑی سیاسی قوت بن کے ابھرے گی پارلیمان میں ان تینوں فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل میں یہ توقع کرتی ہوں. اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزنز یہ ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے قلعے کے اندر شگاف ڈلا ہے، بلکہ وہ قلعہ جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے. اور خان صاحب کا یا چیئرمین پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اور جو ان کی انتہا پسند سوچ ہے، اس اور جو ایک کہہ لیں کہ ذاتیات کے ساتھ جڑی سیاست ہے، اس نے الٹیمیٹلی ان عزائم کو زمین بوس کیا آج. اور دیکھیں ایک بندہ، دو بندے، تین بندے، 1 درجن، 2 درجن، 3 درجن، کوئی ایک غلط ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں کی تعداد میں لیڈرشپ جو ہے وہ غلط نہیں ہے. خان صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور یہ اپنے بیانیے کو اثر نو اسیس کرنا ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں، کیا ایسا میرے ساتھ بیگیج ہے میرے کندھوں پہ جو کہ میرے لوگ جو ہیں وہ میرے جانثار جو تھے، جو ہر فرنٹ فٹ پہ آ کے میرا دفاع کیا کرتے تھے، وہ مجھے جو ہے وہ مسیحا مانتے تھے، صادق اور امین کے روپ میں میری پرستش کرتے تھے. تو آج وہ لوگ جو ہیں وہ میرے سامنے میرے اس بیانیے کی نفی کر کے تو وہ پاکستان کے ساتھ یا ریاست کے اور عوام کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اس بات کا عکاسی کرتی ہے اور غمازی کرتا ہے یہ بیانیہ کہ وسیم خان صاحب نے سوائے پیرنی کے کسی اور لیڈر یا کارکن کی بات نہیں سنی. اور آج بڑا اہم سٹیٹمنٹ تھی آپ کی پرویز خٹک صاحب کی، اور میں اس کے اندر
100% اس حقیقت سے آگاہ بھی ہوں. کیا کون سا اسٹیٹمنٹ کو انڈورس بھی کرتی ہوں. کون سا؟ کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک ریکنسیلیشن کمیٹی بنی الیکشن کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے، اور دونوں حکومت اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے لیڈرشپ بیٹھی، سر جوڑ کے بیٹھی، مختلف ڈیٹس ڈسکس ہوئی. جی ہاں لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی اس میں نہیں مانے. ٹھیک ہے، اچھا میں سمجھ آپ کا موقف آگے. پی ٹی آئی کا چونکہ طوطا فال جو تھا اور پیرنی کا بیانیہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا بشرا بی بی کا، تو انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ آپ یہ نحوست کے ساتھ جڑی ڈیٹ ہے تو لہٰذا اس تاریخ کو اگر الیکشن آپ کا اندازہ ہی ہوگا نا ظاہر اتنی معلومات تو نہیں ہوں گی آپ کو نا کہ یہ اسپیسیفک خان صاحب نے اس وجہ سے منع کیا. اندازہ نہیں، معلومات ہے بھئی جو کمیٹی ہے آپ اس کمیٹی کے ممبران کو کال کر لیں کہ میں نے کال کی ہے، میں نے بات بھی کی ہے، اور وہ سب بڑے مایوس تھے اس وقت بھی، آج نہیں. لیکن کیا پتا خان صاحب کی کوئی اور سیاسی رائے ہو جو کہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں طوطا فالی. یہ بالکل ریورس کر دو اور ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. ہاں چلیں ٹھیک ہے، میں پوائنٹ آگیا، میں ذرا اطہر آدمی صاحب سے بھی ذرا یہ اوپینین پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ میری بھی بیسس میں رائے یہ، لیکن اب مجھے نہیں پتا اور طوطا فال بھی چلتا ہوگا، لیکن اسپیسیفکلی اس کام میں طوطا فال وجہ بنی ہے کوئی اور وجہ بنی، آئی ڈونٹ نو. لیکن